बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में सजदा सहू के मसाइल पेश कर रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले सजदा सहू के उसूल पे बात करेंगे, फिर उसके मसाइल पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहला जो उसूल है सजदा सहू का वो ये है कि नमाज के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को भूलकर उसके महल से मुक़द्दम कर दिया, मसलन सूरह फातिहा से पहले रुकू कर लिया या सूरत मिलाने से पहले रुकू कर लिया, तो अब सजदा सहू वाजिब होगा। अब ये कौन कौन सी नमाज में है ये सुन लीजिए। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा से पहले अगर रुकू कर लिया या सूरत मिलाने से पहले रुकू कर लिया तो सजदा सहू वाजिब होगा, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात। इसके अलावा बाकी तमाम नमाजों में, चाहे वो वाजिब हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे नवाफिल हो, अगर आपने इनमें जो है ये गलती की, यानी कि सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई और रुकू में चले गए या सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ी, तो भी अब आप पे सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। एक बात हो गई। नंबर 2, नमाज के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को मुअख्खर कर दिया, मसलन किसी तफक्कुर की वजह से सजदे को मुअख्खर कर दिया। मसलन कायदा ऊला में तशहुद के बाद कुछ पढ़कर तीसरी रकत के क़याम को मुअख्खर कर दिया, यानी कि आपने अत्तहियात पढ़ी, 4 रकत वाली नमाज में अत्तहियात पढ़ के आपको खड़ा होना था दूसरी रकत में कायदा ऊला, यहाँ कायदा ऊला का जिक्र आया ना, कायदा ऊला में आपको अत्तहियात पढ़ के खड़ा होना था, लेकिन आप बैठे रह गए। 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बक़दर आप बैठे रह गए, तो अब ये क़याम को मुअख्खर करना हो गया, इसलिए अब आप पे सजदा सहू वाजिब होगा। समझ में आ गई। नंबर 3, किसी फ़र्ज़ को भूल कर 2 मरतबा अदा कर लिया, मसलन 2 रुकू कर लिए 1 रकत में या 1 रकत में 3 सजदे कर लिए, तो भी सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। नंबर 4, नमाज के वाजिबात में से किसी वाजिब को भूल कर तरक कर दिया, जैसे 4 रकत वाली नमाज में कायदा ऊला को तरक कर दिया या कायदा ऊला में तशहुद को तरक कर दिया, यानी कि या तो कायदा ऊला ही नहीं किया, आप जो है दूसरी रकत पढ़ के खड़े हो गए, और अगर बैठ भी गए थे अत्तहियात नहीं पढ़ी, तो भी अब आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो गया। नंबर 5, किसी वाजिब को उसके महल से मुक़द्दम कर दिया, मसलन पहले कोई सूरत पढ़ी उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी, यानी कि तरतीब पलट दी, तो तरतीब वाजिब है। तो यहाँ मुक़द्दम और मुअख्खर का मसला है। तो अगर आपने पहले कुरान की कोई सूरत पढ़ी उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ी, तो भी अब आप पे सजदा सहू वाजिब हो गया। नंबर 6, किसी वाजिब को उसके महल से मुअख्खर कर दिया, जैसे मिसाल ऊपर गुजरी है कि पहले आपने सूरत पढ़ी और फिर जो है आपने क्या किया कि सूरह फातिहा पढ़ ली, या इसके अपोजिट कर दिया कि आपने सूरह फातिहा अत्तहियात पढ़ दी, कायदा में पहले क़िरात की फिर उसके बाद अत्तहियात पढ़ दी, तो यहाँ पर भी आपको सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। नंबर 7, किसी वाजिब की अदायगी में 1 रुकन की मिक़दार ताख़ीर कर दी, मसलन कायदा में पहले क़िरात की उसके बाद अत्तहियात पढ़ी, यानी कि कायदे में अगर आपने क़िरात करी, भूल से होती है ये बातें आ जाती है पेश, जो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं अक्सर उनके साथ ये मसला पेश आ जाता है, जो नवाफिल वगैरह बैठ के पढ़ते हैं, तो वो अत्तहियात की बजाय क़िरात शुरू कर देते हैं, फिर याद आया अत्तहियात पढ़ते हैं, तो अब उस पर सजदा सहू वाजिब हो गया। नंबर 8, किसी वाजिब को भूल कर 2 मरतबा अदा कर दिया, मसलन दुआए कुनूत 2 बार पढ़ ली, तो भी सजदा सहू वाजिब हो गया। नंबर 9, किसी वाजिब में तगय्युर कर दिया, मसलन जाहिरी नमाज ज़ाहिरी नहीं जीम से है, जहरी नमाज में आहिस्ता क़िरात कर दी और आहिस्ता वाली में जहर क़िरात कर दी, यानी कि आवाज़ के साथ क़िरात कर दी, तो भी सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। ये है उसूल सजदा सहू वाजिब होने के। अब इसमें सजदा सहू का तरीक़ा क्या है। कायदा आखिरा में, यानी कि आप 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं या 3 वाली पढ़ रहे हैं या 4 वाली पढ़ रहे हैं, कायदा आखिरा में अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फिर से 2 सजदे करेंगे।
یہ دو سجدے کرنے کے بعد آپ جو ہے پھر اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ جو ہے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو قیام کی حالت میں یعنی کہ قرات میں ہونے والے کچھ سہو کے تعلق سے بتا رہا ہوں، ان کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں اور پڑھے سمجھے ان باتوں کو، تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے ایک ہی رکعت میں تو اب کیا حکم ہے؟ اب سنیں، اگر کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں بھول کر یہ کے بعد یعنی کہ ایک کے بعد دیگرے 2 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لی یا اکثر حصہ دوبارہ لوٹا لیا تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سنو دھیان سے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ لیا یا دوسری رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ لیا یا کسی اور واجب سنت نوافل نماز میں 2 مرتبہ ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اب آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اور اگر آپ نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یا دونوں میں سے ایک میں یعنی کہ تیسری یا چوتھی میں سے یا دونوں میں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ نمبر 2، اگر کسی نے سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا اور تھوڑا سا حصہ رہ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں، اور اگر تھوڑا سا حصہ پڑھا اور اکثر حصہ رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ تو ہے در مختار میں شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 پہ مسئلہ، لیکن راجح قول کیا ہے؟ عوام میں جو علماء نے قول پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے تھوڑی رہے باقی یعنی کہ سورہ فاتحہ کا تھوڑا حصہ باقی رہا ہو یا تھوڑا پڑھا گیا ہو، دونوں کنڈیشن میں یہاں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ لکھا ہے، آپ طحاوی کھول کے دیکھیں گے صفحہ نمبر 38 پہ آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اگلا مسئلہ بھی سن لیجئے، اگر کسی نے پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور بھول کر پہلے شروع کر دی یعنی کہ سورت پڑھنا شروع کر دی، سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھنا شروع کر دی، پھر یاد آیا تو سورت چھوڑ کر پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورت ملائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح اگر سورہ فاتحہ چھوڑ کر مکمل سورت پڑھ لی یا رکوع میں چلا گیا یعنی کہ سورہ فاتحہ چھوڑ کے مکمل سورت پڑھ لی یا رکوع میں چلا گیا یا سورت پڑھنا بھول گیا تو اب کیا حکم ہے؟ اب رکوع سے واپس آ کے سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے اور پھر رکوع سجدے کر کے نماز مکمل کریں گے۔ آخری رکعت میں سجدہ سہو آئے گا، آخری رکعت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور اب جو ہے یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی اور رکوع میں چلے گئے سورت پڑھ کے اور پھر جو ہے وہیں سے جا کے آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ کو واپس آ کے چاہے آپ رکوع مکمل کر چکے تھے تو بھی آپ کو واپس آنا ہوگا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت ملانی ہوگی، پھر رکوع اور سجدے کرنے ہوگے، اور اگر سجدے تک بات پہنچ گئی تھی تو پھر جو ہے آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا ہی ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ نماز لوٹا لی جائے۔ یہ آپ کو مل جائے گا فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 کھول کے دیکھے، مسئلہ مل جائے گا۔ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورت پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن غلطی سے دوسری سورت پڑھ ڈالی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ کئی لوگ یہاں سجدہ سہو کر دیتے ہیں تو یہاں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اس پہ، یعنی کہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے ارادہ کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد الم تری پڑھیں گے، لیکن آپ نے ویل لکل پڑھ دی یا ارایت الذی پڑھ دی، پہلی رکعت کی بات ہو رہی ہے یہ، تو اس میں جو ہے اب آپ پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے، بلکہ جو لوگ سجدہ سہو کرتے ہیں ایک قول کے مطابق ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، ان کو نماز لوٹانی پڑ جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن سجدہ سہو یہاں واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ بھی سنیں، اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ لی، کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایسا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد اتحیات پڑھ بیٹھا، اتحیات پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر سورہ فاتحہ سے پہلے اتحیات پڑھ لی
تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ یہ پہلی رکعت کی بات ہے، پہلی رکعت کی بات ہے، یہ بقیہ رکعت کی نہیں۔ پہلی رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اتحیات پڑھ لے تو اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے قیام کی حالت میں، قرات کی حالت میں۔ اور اگر سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ دے قیام میں، قرات میں، تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگلا مسئلہ، اگر امام نے کسی آیت کی بار بار تکرار کی، یعنی کہ بار بار لوٹا کے پڑھ رہی ہے، جس میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اسی طرح اگر مقتدی نے بار بار لقمہ دیا جس میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں، اور نہ لقمہ دینے والے کی نماز میں کوئی فساد آیا۔ یہاں پر بھی لوگ جو ہے کہہ دیتے ہیں نماز خراب ہو گئی ہے اور سجدہ سہو کرنا تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس بات کو دھیان رکھے امام حضرات بھی۔ اگلا مسئلہ بھی سنیں، اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی یا صرف کوئی سورہ یا کوئی صورت پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن فرض نماز کی پہلی دو رکعت میں فرض نماز کی پہلی دو رکعت کا مسئلہ ہے۔ اگر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ خالی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صورت نہیں ملاتے، تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں آتا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگلا مسئلہ بھی سنیں، اگر کسی نے ثنا پڑھی اور بھولے سے رکوع میں چلا گیا، خالی ثنا پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، اکیلا جو منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے نا اس کی بات ہے یہ، اور وہ رکوع میں چلا گیا، نہ تو سورہ فاتحہ پڑھی نہ ہی کوئی سورت پڑھی، پھر یاد آیا کہ قرات رہ گئی، تو اسے چاہیے کہ رکوع سے لوٹ آئے اور قرات کرے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو یہ کچھ مسائل میں نے آپ حضرات کو بتائے ہے تو اور بھی بہت سارے قرات کے ہی، اور پھر رکوع کے بھی باقی ہے، سجدے کے بھی باقی ہے، تشہد کے بھی باقی ہے۔ تو کوشش یہ کروں گا کہ اس پہ مکمل ایک پوری سیریز بنا دوں سجدہ سہو کے تعلق سے، نماز کے مسائل کے تعلق سے، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ تو آج اتنا ہی بتاتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل کوشش کریں گے بتانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔